بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلبہ، طریق جدیدہ دوم کا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے 17واں سبق۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ الدرس السابع عشر، 17واں سبق۔ السابع عشر کا معنی 17واں۔ ھذا ساعد، اس سبق کے اندر اعضاء کے جسمانی اعضاء کے نام کیا کیا ہیں اور عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں وہ بیان کیا گیا ہے۔ سارے تو بیان نہیں کیے گئے ہیں، البتہ کچھ کچھ کے نام بیان کیے گئے ہیں۔ تو آپ حضرات دیکھیں، ھذا ساعد، ساعد کا معنی آتا ہے کلائی، اس کی جمع آتی ہے سواعد۔ ھذا ساعد، یہ ایک کلائی ہے۔ ھذان ساعدان، یہ تثنیہ ہو گیا، یہ دو کلائیاں ہیں۔ ھذا عضد، عضد کا معنی آتا ہے بازو، اس کی جمع اعضاد آتی ہے۔ ھذا عضد، یہ بازو ہے۔ ھذان عضدان، یہ دو بازویں ہیں۔ ھذہ فخذ، ھذہ کا لفظ اس لیے آیا کہ فخذ مؤنث سماعی ہے۔ فخذ کا معنی آتا ہے ران۔ ھذہ فخذ، یہ ایک ران ہے۔ ھاتانی فخذانی، یہ دو ران ہے۔ ھاتانی یہ تثنیہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ھذانی تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ھذہ ساق، ساق بھی جو ہے مؤنث سماعی ہے۔ ساق کا معنی آتا ہے پنڈلی، اس کی جمع آتی ہے سوائق۔ ھذہ ساق، یہ ایک پنڈلی ہے۔ ھاتانی ساقانی، یہ دو پنڈلیاں ہیں۔ ھذا صدر، صدر کی جمع، صدر کا معنی آتا ہے سینہ، اس کی جمع صدور آتی ہے۔ ھذا صدر، یہ سینہ ہے۔ ھذا ظہر، ظہر کا معنی آتا ہے پیٹھ۔ ھذا ظہر، یہ پیٹھ ہے۔ ھذا بطن، بطن کا معنی آتا ہے پیٹ۔ ھذا بطن، یہ پیٹ ہے، اس کی جمع بطون آتی ہے اور ظہر کی جمع اظہار آتی ہے۔ ھذان حاجبان، حاجب کا معنی آتا ہے بھو، اور ایک حاجب دربان کو بھی بولا جاتا ہے، جیسے کہ ابن حاجب ہے تو حاجب دربان کو بھی بولا جاتا ہے، اور اس کا معنی آنکھوں کا جو بھو ہوتا ہے وہ بھی آتا ہے۔ ھذان حاجبان، یہ دو بھوں ہیں۔ ھذان حاجبان دقیقان، دقیق کا معنی آتا ہے پتلا، اور ایک دقیق جو ہے منٹ کے معنی میں آتا ہے، ٹائم کے معنی میں۔ ھذان حاجبان دقیقان، یہ دونوں پتلے بھوں ہیں، یہ دو پتلے بھوں ہیں۔ ھذان حاجبان دقیقان، یہ دو پتلے بھوں ہیں۔ ھذان خدان، خد کا معنی آتا ہے گال۔ ھذان خدان، یہ دو گال ہیں۔ ھذا شعر، شعر کا معنی آتا ہے بال، جمع اشعار آتی ہے۔ ھذا شعر، یہ بال ہے۔ ھذا شعر اشقر، اشقر یہ بولا جاتا ہے، اشقر کا معنی آتا ہے سرخ زردی، زرد رنگ کا ہونا، یعنی لال بھی ہونا اور اس میں پھر تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ مائل ہو پیلے رنگ کی طرف، تو اس کے لیے اشقر کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو ھذا شعر اشقر، یہ سرخ مائل
زردی بال ہے، یہ سرخ مائل زردی بال ہے۔ اس کے بعد ہے وردیٌ، وردیٌ کا معنی آتا ہے گلابی رنگ والا، اور ہذہ جبہۃ، جبہۃ کا معنی آتا ہے پیشانی، ہذہ جبہۃ یہ پیشانی ہے، اور پھر اس کے بعد ہذہ جبہۃ عریضۃ، عریضۃ کا معنی آتا ہے کشادہ چوڑا، تو ہذہ جبہۃ عریضۃ یہ کشادہ پیشانی ہے۔ ھذا فم مستدیر، فم کا معنی منہ، مستدیر کا معنی آتا ہے گول، یہ گول منہ ہے۔ تلبس، لبس یلبس کا معنی آتا ہے پہننا، تلبس تو پہنتا ہے۔ لعبۃ عائشۃ، لعبہ کے کئی معنی آتے ہیں، لعبہ کا معنی شطرنج بھی آتا ہے، کھیل کے معنی میں آتا ہے، کھلونا کے معنی میں آتا ہے، گڑیا کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو لعبۃ عائشۃ، عائشہ کی گڑیا بھی بول سکتے ہیں، یا عائشہ کا کھلونا بھی بول سکتے ہیں۔ لعبۃ عائشۃ، عائشہ کا کھلونا۔ ہذہ لعبۃ عائشۃ انہا لعبۃ جمیلۃ، یہ عائشہ کا کھلونا ہے، بے شک وہ بہت خوبصورت ہے، بے شک وہ کھلونا، انہا لعبۃ بے شک وہ کھلونا، جمیلۃ خوبصورت ہے۔ شعرہا اشقر، اس کا بال سرخ زائل، سرخ مائل زردی ہے، طویل لمبا ہے، وَلَهَا عَيْنَانِ جَمِيلَتَانِ، عین کا معنی آنکھ، اور اس کے لیے دو خوبصورت آنکھیں ہیں، وَحَاجِبَانِ دَقِيقَانِ اور دو پتلے بھاؤں، وَخَدَّانِ اور دو گال، وَخَدَّانِ وَرْدِيَانِ اور دو گلابی گال، وَلَهَا جَبْهَةٌ عَرِيضَةٌ اور اس کی ایک کشادہ پیشانی ہے، وَأَنْفٌ صغیر اور چھوٹا ناک، وَفَمٌ مستدیر اور گول منہ، وَلَهَا شَفَتَانِ وَرْدِيَّتَانِ اور اس کے دو گلابی ہونٹ ہیں، شفتن بولا جاتا ہے ہونٹ کو، شفتانی تثنیہ ہے، اور اس کے دو گلابی ہونٹ ہیں۔ وَلَهَا سَاعِدَانِ اور وَعَضُدَانِ اور اس کی دو کلائیاں، وَعَضُدَانِ دو بازو، وَسَاقَانِ دو پنڈلی، وَفَخِذَانِ اور دو ران ہیں۔ وَهِيَ تَلْبَسُ ثَوْبًا أَحْمَرُ اور وہ سرخ کپڑا پہنتی ہے، وَتَضَعُ شَرِيطَةَ حَمْرَاءَ اور وہ ایک سرخ کیچر رکھتی ہے۔ شریطۃ بولا جاتا ہے فیتے کو بھی، پٹی کو بھی، جیسا کہ میں نے ماقبل سبق میں بتایا تھا، اسی طرح اس کا معنی کیچر بھی آتا ہے جو عورتیں وغیرہ بالوں میں استعمال کرتی ہے، تو وہ سرخ کیچر رکھتی ہے۔ اب اس کی تمرین دیکھ لیتے ہیں، چھوٹی سی تمرین ہے۔ تمرین الدرس السابع عشر، 17ویں سبق کی تمرین۔ اجب عن الاسئلة التالیہ اجابة شفہیة وکتابیة۔ اجب جواب دو، عن الاسئلة التالیہ پڑھنے والے سوالوں کے بارے میں، شفہیۃً و کتابیۃً زبانی اور لکھ کر، زبانی اور لکھ کر، آنے والے سوالوں کے بارے میں زبانی بھی اور لکھ کر آپ جواب دیجیے۔ هل عند عائشة لعبة کہ عائشہ کے پاس کھلونا ہے؟ نعم عند عائشة لعبة، جواب ہو گیا۔ هل هي لعبة جمیلة کیا وہ کھلونا خوبصورت ہے؟ کیا وہ خوبصورت کھلونا ہے؟
کیا وہ خوبصورت کھلونا ہے، یہ بھی لگا سکتے ہیں، کیا وہ کھلونا خوبصورت ہے، یہ بھی لگا سکتے ہیں۔ تو کیا جواب آئے گا؟ نعم نعم، جی ہاں، ہی لعبۃ جمیلہ، حل لہا شعر طویل، کیا اس کے لیے لمبے بال ہے؟ نعم نعم، جی ہاں، لہا شعر طویل۔ ما لون شعرها، اس کے بال کا رنگ کیا ہے؟ لون شعرها اشقر۔ الہا عینان جمیلتان، کیا اس کی دو خوبصورت آنکھیں ہیں؟ نعم، جی ہاں، لہا عینان جمیلتان۔ الہا حاجبان دقیقان، نعم، جی ہاں، لہا حاجبان دقیقان۔ الہا خدان وردیان، نعم، جی ہاں، لہا خدان وردیان۔ الہا جبہۃ عریضہ، نعم، جی ہاں، لہا جبہۃ عریضہ۔ الہا انف صغیر، نعم، لہا انف صغیر۔ الہا فم مستدیر، نعم، لہا فم مستدیر۔ الہا شفتان، نعم، جی ہاں، لہا شفتان وردیتان۔ ما لون شفتیہا، اس کے دونوں ہونٹوں کا رنگ کیا ہے؟ لون شفتیہا وردیتان، یا لون شفتیہا وردی، اس کے دونوں ہونٹوں کا رنگ گلابی ہے۔ الہا ساعد وعضدان وساقان وفخذان، کیا اس کے کلائیاں اور بازو اور پنڈلی اور دو رانے ہیں؟ نعم، لہا ساعد، لہا ساعدان وعضدان وساقان وفخذان۔ هل تلبس ثوبا احمر، نعم، هي تلبس ثوبا احمر۔ وهل تضع شریطۃ حمراء، نعم، جی ہاں، تضع شریطۃ حمراء۔ صف لعبۃ عائشۃ، صف وصف یصف سے اس کا معنی آتا ہے تعریف کرنا، اسی سے فعل امر ہے۔ صف لعبۃ عائشہ، عائشہ کے کھلونے کی تعریف کرو۔ تو تعریف کیا کرنا ہے؟ یہی جو جملے بیان کیے گئے ہیں آپ اسی کو جو ہے بیان فرما لیں، یہی جملے جو اوپر بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد کچھ مفردات ہے، ساعد، عضد، فخذ، ساق، صدر، جبہۃ، فم، ظہر، بطن، حاجبان، خدان، شعر، یہ تمام جو نئے نئے مفردات یہاں پر ہیں۔ مئتان و اربع و سبعون کلمہ، 274 کلمے کل ہوئے۔